نریندر مودی کی بات کر لیتے ہیں. پہلے وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ذلیل ہو رہے ہیں, میں یہ بولوں گی. مودی ہیز بیکم اے ٹوٹل امبیرسمنٹ فار انڈیا. جو گارڈین کی رپورٹ ہے نا, اس کے اندر بتایا گیا کہ مودی صاحب کو ایوارڈ ملتے ہیں. بعض ایوارڈ ایسے ہیں جو 3 دن پہلے کریٹ ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے اندر جو ایوارڈ کی جو شیلڈ ہے اس کے اندر انگریزی بھی غلط لکھی ہے, اے آئی سے بنے ہوئے ہیں, نام بھی غلط لکھے ہوئے ہیں. یہ یوں لگتا ہے کہ مودی صاحب جو ہے اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے, مختلف اداروں سے زبردستی دھوس دھاندلی سے ایوارڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. خواجہ آصف کی جہاں تک بات ہے, آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف کو تو اللہ موقع دے. یہی بات انہوں نے بھی کی کہ یار یہ 2 نمبر ایوارڈ لے رہے ہوتے ہیں اور جعلی ایوارڈ شوارڈ لیتے ہیں, تو یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 9th ایونیو ہے, ہزاروں موٹر سائیکل گزرتے ہیں وہاں سے, اور کیا کیا مجرم پلے ہوئے ہیں یہاں پر. سہیل وڑائی صاحب کو یوں لگتا ہے کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بیانیے کے حوالے سے میں نے سنا کہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت وہ بیانیہ نہیں بنا سکی جو ضروری تھا. مہنگائی کم کرنی تھی, پولیٹیکل بیانیہ بنانا تھا, لوگوں کو روزگار کے موقع دینے تھے, کسانوں کی حالت بہتر کرنی تھی. مہنگائی کم تو نہیں ہوئی نا, نہیں ہوئی. عام عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے. شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی شخصیت میں وہ عوامی نیریٹو بلڈ کرنے والا بھی نہیں ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ سب کچھ اسی طرح چلے گا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام می ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج ان ٹاپکس پہ بات کریں گے. دی گارڈین نے ایک خبر دی نریندر مودی کے حوالے سے, یعنی کہ وہ جو غیر ملکی دوروں پہ جاتے ہیں اور وہاں جو ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں وہ اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملے ہوتے یہ ایوارڈز. اور مودی کو اتنا شوق کیوں ہے لائم لائٹ میں رہنے کا, ذرا اس پہ بات کریں گے. اور جو گودی میڈیا ہے وہ خواجہ آصف کو ٹارگٹ کیوں کر رہا ہے, اس پہ بات ہوگی. اور آگے جا کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. کل اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک گروپ کیپٹن عاصم طارق جو کہ ڈیوٹی پہ موجود نہیں تھے, بہت بہادری کے ساتھ, بہت جرت کے ساتھ انہوں نے جو ایک مثال قائم کی ہے ایک لڑکی کو بچا کے, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ایسی اگزامپل جو ہے ہم بہت ریئر دیکھتے ہیں. اس پہ بات ہوگی, لیکن آگے جا کے بات کریں گے کہ آخر اس نوجوان نسل کو ہو کیا کیا ہے, اتنا غصہ جو کہ انسانی جان اتنی سستی ہے, اس پہ بات ہوگی. اور پروگرام میں آگے ذرا تھوڑی سیاسی گفتگو کریں گے. ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے. اگر حکومت جب جاتی ہے تو باتیں سٹارٹ ہوتی ہیں کہ حکومت جانے لگی ہے, لیکن کوئی بیانیہ نہیں حکومت نے بنایا ہوتا, یہ ڈیلیور نہیں کیا ہوتا. تو ذرا اس پہ بات کریں گے کہ حکومت بیانیہ بنانے میں ناکام رہی ہے یا آخر کیا وجہ ہے اگر حکومت جاتی ہے تو. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو ذرا نریندر مودی کی بات کر لیتے ہیں. پہلے وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ذلیل ہو رہے ہیں, میں یہ بولوں گی, لیکن اب وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے, کرنے کے لیے جو ایوارڈ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں اور ایوارڈز لیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملے ہوتے. کیا اتنا شوق ہے ان کو لائم لائٹ میں رہنے کا؟ مودی ہیز بیکم اے ٹوٹل امبیرسمنٹ فار انڈیا. جی. اور انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور 1 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے. ایک زمانے میں دنیا میں بڑا عام مقام بھی تھا, خطے میں بڑا عام مقام تھا انڈیا کا. بنیان المرصوص کے بعد وہ مقام اور وہ جو ریت سے بنایا ہوا ان کا محل تھا وہ گر گیا, اور دنیا نے دیکھ لیا واضح طور پر کہ ان کی اوقات کیا ہے. اب اپنے آپ کو کور, کیونکہ مودی صاحب اور ان کا گودی میڈیا پروپیگنڈے کا ماسٹر ہے. بالکل ایسے ہی. وہ یہ کرتے ہیں, مثلا جیسے انہوں نے اپنے لوگوں کو کیا بیچا جب بنیان المرصوص کے بعد انہوں نے کہا جنگ تو ہم جیتے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس نے ہر لمحے میں بار بار انہیں یاد کرایا کہ نہیں بھئی وہ نئے نکور جہاز جو ہیں تمہارے گرائے گئے ہیں اور پاکستان نے گرائے گئے ہیں. لیکن وہ اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا سیل ہے ان کا کہ وہ انڈیا کے بہت سارے لوگوں کو یہی سمجھا چکے ہیں کہ نہیں جنگ ہم جیتے ہیں. اچھا, اسی طرح اب انہیں اپنی امیج بلڈنگ کی فکر رہتی ہے ہر وقت, اور اس کے لیے وہ بڑے عجیب و غریب ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. جو گارڈین کی رپورٹ ہے نا, اس کے اندر بتایا گیا کہ مودی صاحب کو ایوارڈ ملتے ہیں. بعض ایوارڈ ایسے ہیں جو 3 دن پہلے کریٹ ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے اندر جو ایوارڈ کی جو شیلڈ ہے اس کے اندر انگریزی بھی غلط لکھی ہے, اے آئی سے بنے ہوئے ہیں, نام بھی غلط لکھے ہوئے ہیں. اور یہ یوں لگتا ہے کہ مودی صاحب جو ہے
اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے، مختلف اداروں سے زبردستی دھانس دھاندلی سے ایوارڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا امیج ان چیزوں سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ امیج جو ہے بہادر قوموں کا بلند ہوتا ہے، بزدل قوموں کا بلند نہیں ہوتا۔ خواجہ آصف کی جہاں تک بات ہے، آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف کو تو اللہ موقع دے وہ تو نہیں بخشتے اور نہیں بخشیں اور گے، ہو انڈیا کی بات تو پھر تو کبھی بھی بالکل نہیں بخشیں گے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے بڑے سخت بیان دیے، یہی بات انہوں نے بھی کی کہ یار یہ 2 نمبر ایوارڈ لے رہے ہوتے ہیں اور جعلی ایوارڈ شوارڈ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ مودی صاحب جو ہے نا ایک انتہائی شیلو سی شخصیت ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا، انڈین میڈیا خلاف ہو گیا خواجہ آصف کے، لیکن خلاف ایسے ہوا کہ بے شمار جو ان کے رپورٹرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں وہ سارے ایک ہی میسج کر رہے ہیں، اس میں نہ کامے کی تبدیلی ہے نہ فل سٹاپ کی تبدیلی ہے، سارے کے سارے ایک ہی میسج کر رہے ہیں۔ اور اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ انسٹرکشن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے دی گئی ہے کہ بھائی مودی صاحب جھوٹے ہیں، فاسق ہیں، بزدل ہیں، لیکن آپ نے ان کا امیج بلڈ کرنا ہے اور خواجہ آصف کو جو ہے اس طرح ٹرول کرنا ہے۔ لیکن خواجہ آصف اس طرح ٹرول ہونے والے ہیں نہیں، تو یہ اتنی سی بات ہے۔ مودی صاحب کو اپنا امیج بلڈ کرنا ہے، وہ اس کے لیے ہر 2 نمبر ہتھ کنڈا اختیار کر رہے ہیں، لیکن امیج اس طرح بلڈ نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارے صاحب سٹوری گارڈین نے دی نا، گارڈین کے جائیں خلاف اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو کورٹ میں چلے جائیں۔ اگر امیج بلڈ کرنا تھا تو پھر جنگ جیتنی تھی نا۔ بالکل صحیح بات ہے، جنگ ہار کے امیج بلڈ نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا عمار صاحب اب اس سٹوری کی طرف آتے ہیں جو کہ بڑا افسوسناک واقعہ کل اسلام آباد میں پیش آیا، شاہین چوک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق جنہوں نے بہت بہادری کے ساتھ ایک لڑکی کی جان بچائی، جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے۔ ایسی ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ یوزلی نہیں آگے آتے، لیکن وہ اس ٹائم ڈیوٹی پہ بھی موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس لڑکی کو بچایا اور بچاتے بچاتے خود انہوں نے وہ شہید ہو گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمار صاحب کہ آج کل کے جو لوگ ہیں یا آج کل کے جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی زیادہ اگریسو ہو چکی ہے، یا کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو کرائم ہے یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ اچھا بھائی، یہ سٹوری ساری دنیا میں فلیش کر رہی ہے، بالکل اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ایک افسر جس کا تعلق فضائیہ سے، وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہے اور اس نے رستے میں ایک بڑا تکلیف دہ جرم ہوتا دیکھا، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی، لیکن چونکہ ایک وہ آفیسر ہے، ایک حساس ادارے کا ہے جس نے قوم کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور اس نے وہاں پر انٹروین کیا۔ وہ جو بدماش تھا یا جو مجرم تھا اس نے ان کے اوپر فائرنگ کی اور بڑی شجاعت کے ساتھ ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ ایک تو اس میں ایسپیکٹ دلیری کا ہے، فرض شناسی کا ہے، ہمت کا ہے کہ کون آج کل کسی کے ہاتھ میں پسٹل ہو اور کون جا کے اس کو روکتا ہے۔ لوگ ایسے مسئلوں سے نظر چرا کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ ایک دلیری کی اور فرض شناسی کی بڑی زبردست مثال تھی۔ لیکن بات صرف اس مثال پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت سے اینگل ہیں۔ ہم کسی اور علاقے کا ذکر نہیں کر رہے، ہم کوئی بلوچستان کے کہیں دور دراز علاقے کا ذکر نہیں کر رہے، اسلام آباد سب سے امپورٹنٹ جگہ 9th ایونیو کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہاں پر کوئی آدمی زبردستی کسی لڑکی کو سڑک کے اوپر ہراس کر رہا ہے، اسے گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ کہاں ہے سیف سٹی اور کہاں ہے پولیس؟ اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پستول بھی ہے، اور پھر اس نے گروپ کیپٹن کو شہید بھی کر دیا اور وہ وہاں سے فرار بھی ہو گیا۔ اور فرار ہونے کے بعد ہمارے صاحب ایک فوٹیج اس طرح سے بھی آئی ہے کہ وہ اتنی بہادری کے ساتھ جاتا ہے، ڈٹھائی کے ساتھ ایک دکان میں جاتا ہے، جا کے شرٹ چینج کرتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، لیکن اس میں اسلام آباد پولیس کو یہ تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اچھا، یہ پکڑنا ضروری تھا، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 9th ایونیو ہے، ہزاروں موٹر سائیکل گزرتے ہیں وہاں سے، اور کیا کیا مجرم پلے ہوئے ہیں یہاں پر۔
صحیح بات تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. اب ہتھیاروں کے حوالے سے ہتھیار لوگوں کے پاس اس طرح نہیں ہونے چاہیے. اور پھر یہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو میں نے سنا ہے کہ یہ ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے, تو دفتروں میں بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کردار, یہ اس نے جو اس طرح کی مجرمانہ حرکت کی ہے یہ ایک دم تو نہیں کی ہوگی نا, اس کا پتہ چلتا رہتا ہوگا کہ یہ کس طرح چلتے ہیں اور یہ رویوں سے لوگوں کے اندازہ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ دفتروں میں رکھنا ہی نہیں چاہیے. بہت سارے اینگل ہیں جس پہ, اور پتہ نہیں اس لڑکی کو کس بات پر بلیک میل کر رہا ہوگا. بہت سارے اینگل ہیں جس پہ سوچنا چاہیے, لیکن جو سب سے قابل قدر اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ایک آفیسر نے جو ڈیوٹی پر نہیں تھا بڑی شجاعت کے ساتھ ایک ایسے معاملے میں کودا کہ جہاں ایک لڑکی کی جان بچانا ضروری تھی, اور یہ کام ایک فرد شناس افسر ہی کر سکتا تھا. اس کے بدلے میں اس کی جان گئی, اس نے شہادت کا رتبہ پایا, لیکن اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کی. اور ہمارے ساتھ ایک ریکویسٹ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو سب تک یہ پہنچنی چاہیے کہ ان کی جو ویڈیو ہے, ان کی فیملی ممبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے یہ شیئر نہ کریں, کیونکہ آلریڈی ایک بہت بڑا ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے ان لوگوں کے لیے. فیملی کی پکچر ہے وہ شیئر نہ کریں. تو یہ لوگوں سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ پلیز اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. اچھا ہمارے سب اب ذرا اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو سب سننا بھی چاہتے ہیں اور کچھ لوگ شاید انتظار بھی کر رہے ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ہمارے صاحب, اور کہا یہ جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد جب حکومت کا ٹائم پیریڈ تھوڑا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے حکومت جا رہی ہے. حکومت جا رہی ہے کس بیسس پہ جا رہی ہے؟ کچھ بیس ہوتی ہے نا, بیانیہ نہیں بنایا, ڈیلیور نہیں کیا, بنی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اتحادی ساتھ نہیں دے رہے, مسئلہ کیا ہے؟ تو میں ذرا اس پہ ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اب آپ مشکل سوالات کرنے لگ گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, ہمارے پاس دو بڑے صحافیوں کی مثال ہے. جی. ایک سہیل وڑائی صاحب ہیں, وہ بڑے بارسوخ صحافی ہیں. ایک انصار بھائی صاحب, وہی بڑے بارسوخ صحافی ہیں. دونوں کے درمیان کانفلکٹ ہے اس موضوع پر. سہیل وڑائی صاحب کو یوں لگتا ہے کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سہیل وڑائی صاحب کے بڑے اچھے مراسم محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی ہیں. اچھا, اور وہ مختلف طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پارٹی اب یہ نہیں چلے گی, مختلف طریقے سے, اور سارکاسٹکلی لکھتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. جبکہ دوسری جانب انصار بھائی صاحب وہ ہمیں ہر طرف سے تسلی کر کے بڑے وثوق سے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسی شوشہ اٹھا ہوا ہے لیکن حکومت کہیں نہیں جا رہی اور بڑا اچھا ون پیج چل رہا ہے. مجھے ذاتی طور پر ان دونوں میں سے کچھ باتیں تو ان کی ٹھیک لگتی ہیں, کچھ باتیں ان کی ٹھیک لگتی ہیں. کچھ بیانیے کے حوالے سے میں نے سنا کہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت وہ بیانیہ نہیں بنا سکی جو ضروری تھا. اس حکومت نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں عسکری میدان میں, اور وہ عسکری میدان پہ عسکری والوں نے ہی کامیابیاں ظاہر ہے بالکل. سفارتی میدان پہ بہت اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے, بالکل دیر از نو ڈاؤٹ. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم اور اسحاق ڈار سب مل کے کام کرتے رہے, اور ساتھ ساتھ اب ملک کے اندر کام کرنا تھا نا, ملک کے اندر چیزیں بیچنی, مہنگائی کم کرنی تھی, پولیٹیکل بیانیاں بنانا تھا, لوگوں کو روزگار کے موقع دینے تھے, کسانوں کی حالت بہتر کرنی تھی, اور معیشت کی حالت بہتر کرنی تھی. اس معاملے میں تو کم پارٹ ہے, یہ تو آپ مانیں کہ وہ چیزیں بہتر ہی نہیں ہوئی. مطلب جو ہے مہنگائی کم تو نہیں ہوئی نا, عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے, بہت مشکل ہے, اور ہر چیز مہنگی ہو گئی بھی ہے. اور یہ جو بھی پرائس کم ہوئی ہے یہ اس وجہ سے کم ہوئی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بڑھا دی تھی. دوسرا, پولیٹیکلی نریٹو کوئی نہیں بنا. ٹھیک ہے, یہی بنا جی کہ ہم بہت ایک پیج پہ ہیں, لیکن کارکردگی نریٹو تو عوامی سیاست کرنے سے بنتا ہے نا. شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی شخصیت میں وہ عوامی نریٹو بلڈ کرنے والا بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے پنجاب کے حوالے سے, پنجاب میں مریم نواز نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور وہ پولیٹیکل نریٹو بلڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ان کا فوکس جو ہے کارکردگی نظر آ رہا ہے, سیاسی نقطہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. اس میں دونوں باتیں دیکھ لیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور یہ سب کچھ اسی طرح چلے گا.
یہ چلے گا، لیکن ہمارے سب ظاہر ہے سوال جب اٹھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر ہواؤں کا رخ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کی انتظامیہ پہ بھی بڑے رد و بدل ہوئی ہے یہاں پہ بھی، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں تانے بانے تو ہمیں لگتے ہیں کہ پھر جب اس طرح کی چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک خبر کہیں یہ بھی اٹھ رہی تھی کہ شاید محسن نقوی صاحب بھی آ رہے ہیں. نہیں، وہ جو ہے نا میرا نہیں خیال محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں. یہ جو ہے نا خیالات لوگوں کے زیادہ ہیں، لیکن چیزیں اصل میں نا ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں افواہیں بہت اڑتی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اکثر وہ افواہیں درست بھی ثابت ہوتی ہیں. تو ماضی ہمارا یہی کرتا ہے، لیکن مجھے اس وقت ان حالات میں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں لگتا. ایون پیپلز پارٹی بھی مطلب وہ جتنا مرضی باتیں کریں لیکن وہ جلسوں کی باتیں ہیں، لیکن حکومت سے بالکل نہیں نکل رہی. ایم کیو ایم بھی دیکھا، ان کے بھی تنازعات ہیں، اعتراضات ہیں، حکومت سے وہ بھی نہیں نکل رہے. آخری 1 مہینے میں نکل جائیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ سسٹم اسی طرح چلتا مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا، ون لاسٹ کوشچن، کیا بیانیہ بنانا چاہیے اگر بیانیہ بناتے ہیں؟ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابھی تک حکومت نے ایسا کوئی بیانیہ بنایا نہیں ہے. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کنٹرول کریں. ایک بیانیہ ہوتا ہے غریب آدمی کے لیے، روزگار. بیانیہ روٹی ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے. اگر اس کی صورتحال بہتر کریں نا تو پھر اس کے بعد بیانیہ بن سکتا ہے. آپ نے عوامی فلاح کے لیے یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایز سچ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. عمران خان جیل میں ہے، باقی ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں، تو وہ جو مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اب بیرسٹر گورنر سے تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں نا. تو وہ پولیٹیکل بیانیہ بنانا چاہیے، اور اس کے بڑے ماہر لوگ حکومت میں موجود ہیں. مطلب سب سے پہلے تو مریم نواز سیاسی بیانیہ بنانے کی ماہر ہیں. اس کے علاوہ خواجہ آصف کو آپ موقع دیں، پھر دیکھیں وہ کیسا سیاسی بنائیں. رانا ثناءاللہ بڑے کلیئر کٹ آدمی ہیں، اور انہیں جب سیاست کرنی ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں. یا تو یہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کے قریب کا وقت آ جائے. حکومتیں یہی کرتی ہیں نا، پہلے 2-3 سال جو ہیں اپنے کام کر لیتی ہیں، آخری 1-2 سال عوام کے کام کرتی ہیں. تو یہ انتظار کر رہے ہیں. بس اس نے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ عوام میں انتظار کرنے کی یہ برداشت نہیں ہے، اور کہیں ان کو بیانیہ بنانے میں دیر نہ ہو جائے. اس کے امکانات پاکستان میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. وہی نا، جب ظاہر ہے الیکشن قریب آنے والے ہوں گے تو وہ جلسوں میں کارکردگی کے ساتھ بیانیہ بھی بتانا ہوگا، تو وہ کیا بتائیں گے اس پہ اب حکومت کام کر لے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.